بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ریحان مرزا حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت و سماعت رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، بلکہ اصل کام ہی قرآن سننا، پڑھنا اور اس کو سمجھنا ہے۔ ہم اگر یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہمارا کتنا مضبوط ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کا ربط کتنا زیادہ ہے۔ سلف صالحین اس ماہ مبارک میں سب کچھ چھوڑ کر صرف قرآن کے ہو رہتے۔ قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے کہ یہی آپ کا سفارشی بن کر بروز حشر وہاں موجود ہوگا اور آپ کی سفارش کے لیے آپ کے ان تمام جملہ گناہوں کی سفارش کرائے گا جن کے لیے شاید آپ کی سفارش کے لیے کوئی اور موجود نہ ہو۔ اس کے مفہوم پر غور کیجئے، معنی پر تدبر کیجئے اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں یوں ڈوب جائیے کہ پھر کوئی اور آپ کو یاد نہ رہے۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ رمضان میں خصوصی طور پر قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اور رمضان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان ڈھیر ساری باتوں کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، جو مہمان موجود ہیں، وہ قرآنی علوم پر بہت دسترس رکھتے ہیں، عرصہ دراز سے درس و تدریس سے منسلک ہیں اور دین متین کی خدمت کے حوالے سے ان کا ایک نام ہے۔ عرض وطن کے بہت مقتدر اسکالر، دھیمے لہجے میں بہت عمدہ پیغام نشر کرتے ہیں، میرے استاذ گرامی بھی ہیں۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے آپ سے شرف تلمس طے کیا ہے۔ بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آج آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود آپ کو پا کر۔ جناب ڈاکٹر اظہر عباسی، آپ تشریف لیں سر، آپ کا خیر مقدم، خوش آمدید۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، یقیناً وقت آپ کا بھی بہت قیمتی ہے اور اس ساری مصروفیت کے دوران، اپنی کلاسز کے دوران آپ تشریف لائے تو ایم یو ایل ٹی وی کی پوری ٹیم جو ہے خصوصی طور پر شکر گزار ہے، آپ نے آج شرفیاب فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سر، ہم بلا تاخیر، مزید کسی تاخیر کے آپ سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ قرآن کا رمضان کے ساتھ کیا خاص تعلق ہے؟ کیونکہ اکثر یہ سننے کو بھی آتا ہے کہ قرآن رمضان کا مہینہ ہے، یعنی رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے تو ریحان الدین مرزا، آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے آج کی اس باوقار اور پر رونق محفل میں مجھے دعوت دی ہے، اور خاص طور پر جس عنوان کے اوپر گفتگو کے لیے مجھے کہا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت بھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ رمضان المبارک کو یہ قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، اب اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ اسلامک جب ہم مہینوں کی بات کرتے ہیں تو 12 مہینوں میں سے تنہا رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن میں وہ نظر آتا ہے۔ باقی 11 ماہ میں سے کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہو۔ ٹھیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ٹھیک۔ اسی طریقے سے اس ماہ مقدس کی ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ تنہا اتنی مقدس، اتنی بابرکت اور اتنی رحمت والی رات ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادتوں اور رحمتوں سے یہ افضل رات ہے۔ تو اس مہینے میں چونکہ قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ یہ محض کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی کتاب، اس کی جو انیشیل پبلیکیشن ہوتی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے جو مصنفین ہیں جب ان کی کتابیں آتی ہیں تو اس پر باقاعدہ سن اشاعت بھی منشن ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، اور ایز اے ریفرنس جو ہے وہ ریسرچ اسکالر اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں
تو قرآن کریم ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک آنے والی تاریخ جب سے کائنات کا آغاز ہوا اس جیسا علمی کام نہ وہ قرآن سے پہلے ظہور پذیر ہوا اور نہ ہی قیامت تک جو ہے وہ ظہور پذیر ہو سکے گا، چاہے تمام کی تمام جتنی بھی انسانی بشری طاقتیں ہیں یا انسان کے ساتھ تمام مخلوقات بھی مل کر بھی وہ قرآن کریم کا ایک حرف بھی اس کے برابر کریٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے ہم اس مہینے کو، چونکہ ظاہر اس میں قرآن کا نزول ہوا، تو رمضان المبارک کو ہم قرآن کا مہینہ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ پھر اس میں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان میں قرآن کا نزول ہو گیا تو پھر ہمیں چاہیے کہ رمضان میں اپنا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ کچھ زیادہ جوڑیں، زیادہ اہتمام کے ساتھ۔ یوں تو تمام سال، پورا سال جو ہے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، مگر رمضان کا اختصاص جو ہے چونکہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے تو ہمیں کیسے مضبوط کرنا چاہیے یہ تعلق رمضان کے ان دنوں میں، اور وہ کیا طریقے ہیں یا شریعت نے کیا بتائیں، یا حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایسے کون سے طریقے ملتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم قرآن سے پھر جڑ جاتے ہیں رمضان میں؟ جی یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو سکتا ہے تو اس کی کتنی جہتیں ہو سکتی ہیں یا اس کی ڈائمنشنز کتنی ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اہم۔ میرے خیال میں ہم اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سوال کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قرآن کریم سے جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں تو پہلا جو تعلق ہے اس کو ہم تعلق تلاوت کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا جو تعلق ہے اسے ہم تعلق فہم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ تیسرا جو ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے اس کو تعلق تدبر کہتے ہیں، اور چوتھا ہمارا جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے یا ہے اسے ہم تعلق عمل کہتے ہیں۔ واہ کیا خوبصورت تقسیم کی ہے آپ نے۔ جی ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر اپنی زندگی میں بقیہ جو 3 تعلقات ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف پہلے اس تعلق پر ہوتا ہے، حالانکہ جتنی امپورٹنس پہلے تعلق کی ہے اتنے ہی دوسرے کی اور اتنے ہی تیسرے تعلق کی، اور بالخصوص یہ تینوں تعلقات مل کر جو آخری تعلق ہے عمل، چونکہ یہ اس کی بنیاد ہی بنتا ہے۔ قرآن کریم ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر ہمیں چونکہ رمضان المبارک میں ہمیں 29 یا 30 دن کی ایک روٹین میسر آتی ہے۔ ایسا ہی نیورو پلاسٹیسٹی کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ جب کبھی بھی ہم 21 دن اگر کسی کام کو کنٹینیوسلی اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری جو ہیبٹ فارمیشن ہے وہ بن جاتی ہے، ہم اپنی زندگی کو ایک نئی عادت کے طور پر ڈھال سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت خوبصورت اور بابرکت دن ہوتے ہیں کہ جب ہم قرآن کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی عادت بھی بنا سکتے ہیں، اور دن اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو تبدیل کر کے اپنی عادات کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک اچھا موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم تمام تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پڑھنے کا تعلق بھی بن سکتا ہے، سمجھنے کا تعلق بھی بن سکتا ہے، عمل کرنے کا تعلق بھی۔ یہ رمضان ایک موقع ہوتا ہے بنیادی طور پر ہمارے پاس اپنی عادات کو بہتر کرنے کا۔ بالکل خوبصورت، بہت خوبصورت بات کی ہے سر آپ نے۔ سر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور کے اسوہ مبارکہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہم جب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کا اسوہ کیا تھا؟ اس حوالے سے کس طرح حضور نے امت کی یہ رہنمائی فرمائی کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا رمضان کے اندر اس بابرکت مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب کبھی بھی جو آپ کا معمول مبارک تھا تو کیا وہ بقیہ 11 مہینوں کی نسبت تھوڑا سا جدا تھا؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تمام کائنات کے اندر سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور رمضان مبارک میں جب آپ جبرائیل امین سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو اس ملنے کے بعد آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ جبرائیل امین سے مل کر کرتے کیا تھے؟ آپ قرآن کا دور کرتے تھے،
واہ اور جب آخری جو آپ کا ظاہری وصال سے پہلے کا جو سال تھا اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل امین کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا. ٹھیک. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام یعنی رمضان مبارک کے اندر وہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق اور آپ کے جو معمولات ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے وہ ایسے ہو جاتے تھے. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طیبہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جو اخلاق کریمانہ ہیں وہ سارے کے سارے قرآن ہیں. کیا بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو پڑھا اور اس میں موجود ہر چیز کو اپنے خلق کے اندر اتار دیا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ آپ گویا چلتا پھرتا قرآن تھے. کیا بات. اب اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں 2 چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک ہوتا ہے رول ماڈل تھیوری. ٹھیک. انسان جو ہے وہ جتنا کسی کو دیکھ کر سیکھتا ہے اتنا پڑھ کر یا سن کر نہیں سیکھتا. بالکل ایسے. کیونکہ عین الیقین کا جو مشاہدہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو لرننگ ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. کیا بات. اب صحابہ اکرام نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے معمولات کو دیکھا، آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام آپ کی زندگیاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اور بعد میں آنے والی امت کے لیے بھی وہ مشعل راہ کی صورت ہیں. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم میں جو موجود اخلاقی اصول ہیں، تو جب ہم اپلائیڈ ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم میں آپ نے جو ہے نا وہ صبر کو دیکھا، صدق کو دیکھا، امانت کو دیکھا، اخوت کو دیکھا، مساوات کو دیکھا. اب یہ ساری وہ صفات ہیں کہ جو قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک اور مطہر زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور آپ نے ان تمام ایٹریبیوٹس کو، ان تمام کریکٹرسٹکس کو انسانی زندگی میں جہاں جہاں ممکن تھا ان صفات کو آپ نے وہ اختیار بھی کیا. جنگ کا موقع ہو، صلح کا موقع ہو، آپ امن کی بات ہو، عام سوسائٹی کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اخلاقیات کو معاشرے کے اندر نافذ کیا اور آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے ان اخلاقیات کو اڈاپٹ کیا. اچھا، ہم سر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام خوبصورت پہلو حضور علیہ السلام کی زندگی میں پہلے موجود تھے اور بعد میں پھر قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا، حضور کے اخلاق کا، حضور کی مبارک جو حضور کے طرز عمل تھے ان کا. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. جب اس پر مفکرین بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے. تو جو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن صامت کا جو نزول ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام صفات کو اپنے اندر اس طریقے سے داخل کیا کہ گویا پھر آپ قرآن ناطق بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن ناطق بن گئے، یعنی ایک خاموش قرآن اور ایک بولنے والا قرآن. کیا بات، کیا خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر اظہر عباسی. اور میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ مدھم لہجے میں بہت توانا پیغام جو ہے ہم ہمیشہ ان سے سنتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ اب ہم مدھم ہوئے پڑے اور اس کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو پھر کچھ اور قیمتی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں.